اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی کسی دوست نے میرے ان باکس میں یہ جو جری اللہ مربی ہے اس نے جو تیسرا پارٹ بنایا ہے ویڈیو کا اس نے بھیجی، میں نے سنی تو اسی طرح اس میں مجھے کافی ہنسی آئی۔ اب بیچارے یوزی آصف کے بارے میں تو بات کر نہیں سکتے، کہیں سے ٹوٹا وہ پکڑتے، کہیں سے وہ پکڑتے، کہیں سے وہ پکڑتے ہیں، تو جیسے کہ میری عادت ہے کہ میں ان کی اکثر ویڈیو کے جواب نہیں دیتا، اصل موضوع پہ تو یہ گفتگو کرتے نہیں ہیں۔ تو چلے یہاں پہ جری اللہ صاحب نے جو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، نام تو ویسے ان کا جری اللہ ہے مگر ہے دھوکے باز۔ وہ دھوکہ انہوں نے کیا دیا ہے، پہلے انہوں نے یہ کہا کہ شمس الدین کو فرشتے کا نام نہیں آیا۔ شمس الدین کو مرزا صاحب کے سارے فرشتوں کا نام یاد ہے، ٹچی ٹچی، درشنی، درخواستی، حفیظ، سکینہ، مٹھن لال۔ تو ایک جو فرشتہ تھا واقعی اس وقت وہ میرے ذہن میں کچھ نام آ رہا تھا، اسے مرزا صاحب نے نا کوئی آئل شائل ایل کے آئل کہہ کے بلایا ہے۔ اب مرزا ہی زیادہ جانتے ہیں کہ وہ آئل ہے کہ ایل ہے، اگر آئل ہے تو مرزا صاحب کو کیوں ضرورت پڑی اس کی۔ تو چلے اس کا میں آپ کو حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ ہمارے جو فرشتے ہیں، جو ہمارے الحمدللہ مسلمانوں میں 4 فرشتوں کا زیادہ مشہور ذکر کیا جاتا ہے، ان کا نام تو سب کو پتہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ مگر چونکہ وہ قادیانی فرشتے اب عجیب و غریب قسم کے مرزا صاحب کے تھے، تو یہ میرے پاس کتاب ہے حقیقت الوحی، یہ دیکھیے جلد نمبر 22۔ تو اس کا میں بھی پیج نکالتا ہوں، دیکھتے ہیں کون سا پیج ہے۔ یہ ہے 106۔ یہ انشاءاللہ میں سکین لگا دوں گا، مربی صاحب حوالہ لے لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی ایل یا آئل کی لوڑ پڑ جائے۔ سنیے مرزا صاحب کہتے ہیں میرے پاس ایل آیا۔ اب اصل لفظ تو آپ کو پتا ہوگا ایل ہے کہ نہیں، اب بتائیے یہ اچھا، اب اس کے نیچے جا کے مرزا صاحب پھر وہ حاشیے میں لکھتے ہیں اس جگہ ایل خدا تعالیٰ نے جبرائیل کا نام رکھا ہے اور اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے۔ اب دیکھیے نا، ایل کہہ دینا، درخواستی کہہ دینا، مٹھن لال کہہ دینا، سیدھا کہے جبرائیل آیا۔ کیوں دھوکہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو، سمجھ نہیں آتی مرزا صاحب کیوں دھوکہ دیتے ہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام کا نام انہوں نے ایل رکھ دیا، کبھی یہ خدا کا نام یہ لاش رکھ دیتے ہیں، کالو کالا رکھ دیتے ہیں۔ تو چلے مربی صاحب ایک والا تو آپ کو مل گیا، آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ تذکرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، سوری مجھے یاد آ گیا، چلے میں آپ کو تذکرہ بھی دکھا دیتا ہوں، پھر نہ کیجئے گا کہ یار اس نے ایک کتاب سے دکھایا ہے۔ یہ لیں جی، یہ تذکرہ کا پیج نکل آیا جی۔ اچھا جی، یہ کتاب تذکرہ ہے مرزا قادیانی کی وحیات کا مجموعہ، وحیوں کا مجموعہ۔ اچھا جی، اس کا صفحہ نمبر ہے 369، 2 جنوری 1903۔ کیا کہتے ہیں پھر یہ مرزا صاحب، میرے پاس ایل آیا، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ آئل کے نیچے 2 نقطے ڈالے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پہ نہیں ڈالا ہوئے، اس لیے میں نے کہا یہ قادیانی کو پتا ہوگا مربیوں کے اصل لفظ کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی نیچے پھر لکھا ہے اس لیے فرشتے کا نام ہی آئل رکھ دیا گیا۔ واہ، ایل کے آئل۔ اب جری اللہ صاحب آپ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے تو ذرا مرزا صاحب سے پوچھ کے بتائیے گا، ایک کے نیچے 2 نقطے ہیں اور ایک کے نیچے 2 نقطے نہیں ہیں۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں یہاں مستقل تو مربی صاحب اس لیے فرشتے کا نام ہی ایل رکھ دیا۔ چلے آپ کو یہ ایل وغیرہ مبارک ہوں، ٹچی ٹچی، درشنی، ہمارے تو جو ہیں فرشتے ماشاءاللہ جبرائیل علیہ السلام، کتنا پیارا نام رکھا ہے۔ چلیے بہرحال ایک تو یہ تھا، دوسرا آپ نے آئینہ کمالات کی جو عبارت پیش کی ہے اس میں بھی آپ نے دھوکہ دیا ہے۔ ایسے نہیں چلے گا، رضائی بھتیجے کے ساتھ وہ بھی دھوکہ۔ میں تو آپ کو دھوکوں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کو جو مرزا صاحب نے دھوکے دیے آپ پھر مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، یار کچھ خیال کریں مربی صاحب۔ چلیں آئینہ کمالات دیکھ لیتے ہیں، آپ نے کون سا والا پیش کیا، میں نے کون سا کیا، پھر آپ کہتے ہیں آپ نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں۔ نہیں آپ نے نہیں پڑھی، میں نے پڑھی ہیں، یہ خالی میرے سامنے نہیں پڑھی ہوئی بلکہ میں نے پڑھی ہوئی ہے یہ والی، ٹھیک ہے، یہ پڑھی آخر میں ہے اور چھوٹی یہ آتی ہے، آپ نے صرف وہ چھوٹی یہ والا پڑھی ہوگی۔ اچھا جی، یہ دیکھیے جی، یہ ہے
اردو ترجمہ ہے التبلیغ مرزا غلام احمد قادیانی، آئینہ کمالات اسلام۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ اچھا پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو جلیل اللہ نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا اور دھوکہ دہی کی۔ اب الفاظ میں دیکھیے گا ان کے کس طرح دھوکہ ہے۔ اچھا یہ دیکھیے، اس نے یہ پڑھا حوالہ یہاں پہ میں لگا دوں گا، اے میرے بھائیوں، یہ وہ بات تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی صدی کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھی اور اس کی تفصیل کو ہمارے وقت میں روشن کر دیا۔ اچھا میں نے اس کا حوالہ کا ذکر ہی نہیں کیا جلیل صاحب، میں نے تو اس کا ذکر نہیں کیا۔ میرے الفاظ نہیں آپ نے سنے، اس میں جو میں نے الفاظ کہے اس میں دانا خوشے میں بند ہوتا ہے، یہ بھی ہیں، ہے نا؟ ویسے نہیں کیا گیا، یہ تو مخفی رکھا گیا ہے، جیسے دانا خوشے میں بند ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ تفاصیل کا ذکر کیا کہ اس کی تفصیل ہم پر کھولی گئی۔ تو تفصیل کا ذکر ہو رہا ہے، وفات مسیح کا ذکر نہیں ہو رہا، جو کہ میں پہلے پارٹ 2 میں اس کا جواب دے چکا ہوں، سکین اصل کتاب سے سکین دکھا کے، جو کہ آئینہ کمالات۔ آپ کو کیا پتا ہو، آپ نے کتابیں پڑھی ہو تو پتا ہوگا نا آپ کو۔ کسی سے پوچھ کے یار شمس الدین کی ویڈیو کیا جواب دوں، وہ آپ جیسے اور 2-4 بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی نہیں پڑھی۔ آئیے میں حوالہ بتاتا ہوں، دیکھیے دوبارہ چیک کر لیجیے گا اپنی ویڈیو میں، جہاں میں نے دانا خوشے میں بند لکھا ہے نا، اس حوالے میں بھی وہ ذکر آئے گا، جبکہ جو حوالہ آپ نے لگایا اس میں وہ خوشے والا معاملہ نہیں ہے۔ چلے اب چلتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر ہم 201 پر۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ دیکھیے، یہ حوالہ میں لگا دوں گا۔ اچھا اس میں لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی نے، میں مکمل حوالہ بعد میں لگا دوں گا۔ لیکن مسلمان اس حقیقت کو نہ سمجھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس کو مخفی رکھے، پس آگے میں چھوڑتا ہوں، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ خبر کئی صدیوں تک یوں ہی چھپی رہی۔ ہو سکتا ہے میں نے وہاں لفظ مخفی کہا ہو، بات ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ جس طرح دانا خوشے میں چھپا رہتا ہے، یعنی خوشے میں بند رہتا ہے۔ مربی صاحب یہ لے حوالہ، آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ جب بھی ویڈیو بنائیں میرے بارے میں تو خیال رکھیں کہ آپ رضائی نتیجے کے بارے میں بنا رہے ہیں۔ اب آپ کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا یہ والا کہاں سے آ گیا، آپ کو کسی مربی نے وہ ایک بتا دیا، آپ نے کتاب تلاش کر کے داغ دیے۔ پڑھا کریں کتابیں، پھر اتنا ویڈیو بنایا کریں، صرف کمائی کے لیے ویڈیو نہ بنائیں کہ یوٹیوب سے مجھے بس پیسے آ جائیں۔ سن لیں پھر کیا ہے، یہ خبر کئی صدیوں تک یوں ہی چھپی رہی جس طرح دانا خوشے میں چھپا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا زمانہ آ گیا۔ مربی صاحب مل گئے حوالے۔ اب میں آپ کو ایک حوالہ اور دینا چاہتا ہوں، سن لیجئے، وہ ان سے ہٹ کے ہے، چلیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اچھا مرزا قادیانی کہتا حق چھپانے والے پر لعنت کی ہے مرزا قادیانی نے۔ اچھا یہ صفحہ نمبر ہے 163۔ چلیں جی دیکھتے ہیں جی 163 پہ مرزا صاحب نے کیا کہا ہے۔ یہ آ گیا، مرزا صاحب کہتے ہیں چونکہ انہوں نے حق کو چھپایا اور باطل کو جگہ دی، پس اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور فطرتی انوار کو ان کے سینوں سے چھین لیا۔ یعنی جس نے حق کو چھپایا اللہ نے اس پر لعنت کی۔ کس کو؟ حق کو۔ پھر بار بار کہتا ہوں ربی صاحب، کس کو؟ حق کو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کیا ان پہ، سمجھ لگ گئی نا؟ چلے اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر ہم چلتے ہیں 198 پہ، چلیں دیکھ لیتے ہیں وہاں مرزا صاحب کیا کیا۔ عجیب ربی صاحب، یہ دیکھیے یہ حوالہ ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، انشاءاللہ اس کا سکین لگا دوں گا۔ اب حق کس نے چھپایا سنیے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں ان میں یہ الہام بھی ہے کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ ٹھیک ہے، مرزا صاحب کو اللہ نے الہام کیا کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ اللہ کی قسم ایک مدت سے جانتا تھا کہ مجھے ہی مسیح ابن مریم بنایا گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے آج سارے آپ ان کو مسیح ابن مریم کی جگہ پہ مانتے ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ یا تو یہ بات حق نہیں ہے، مرزا صاحب کا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو حق مانتے ہیں کہ یہ حق سچ ہے تو پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مدت سے میں جانتا تھا کہ مجھے مسیح ابن مریم بنایا گیا اور میں ان کی جگہ پر نازل ہونے والا ہوں، لیکن
لیکن میں نے اسے مخفی رکھا کہ شاید اس کی کوئی اور تعویل ہو. میں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا اور اسی پر جمع رہا، اور اس کے اظہار کے لیے میں نے 10 سال تک انتظار کیا. میں نے اس میں کوئی جلدی اور کوئی تیزی نہیں کی. اب مربی صاحب مجھے بتائیے، اگر حق تھا تو پھر مرزا صاحب نے 10 سال چھپائے رکھا، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حق چھپانے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ حوالہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. یا تو اب آپ کی جان چھڑا لیں یہ کہہ کے کہ یہ حق نہیں تھا، تو مرزا صاحب اس لعنت سے بچ جائیں گے، اور اگر آپ اس کو حق مانتے ہیں تو پھر 10 سال چھپایا مرزا صاحب نے. میں ساری عمر کے لیے نہیں کہتا، 10 سال مرزا صاحب نے وہ حق چھپایا، تو 10 سال ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لعنتیں پڑتی رہیں. انشاءاللہ باقی بعد میں آپ کو ویڈیو کا جواب دوں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.